السلام علیکم، میں ہوں سید شاہین عبداللہ، ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ حاضر ہوں۔ عوامی مسائل ملک کے کسی بھی ملک کی ترقی، کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آئینہ ہوتے ہیں۔ عوامی مسائل کیا ہے؟ عوامی مسائل سے مراد یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ جو مواصلات کا نظام ہے، جو آپ کے سفری راستے ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو صحیح رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ عوام الناس جن مسائل میں پریشان ہوتے ہیں وہ عوامی مسائل ہیں، اور کسی بھی ملک کی حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے یا حکومت کی حاکمیت کا حق اس وقت تک ہے جب تک جمہور کو اس کے حاکمیت سے فائدہ ہوتا ہے۔ جمہوری نظام کو ساری دنیا میں اسی لیے پسند کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے، ہر شخص کو اپنے ڈومین میں، اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے موو کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کلیدی اہمیت کا حامل ادارہ ہے، وہ جو محکمہ ہے یا وہ جو شعبہ ہے، وہ ہے صحافت۔ یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ جب کنٹینر پہ کھڑا ہوا عمران خان، معذرت کے ساتھ اب وہ وزیر اعظم ہے، جب کنٹینر پہ کھڑے ہوئے عمران خان صاحب میڈیا کی مدد سے اس ملک کے ان حصوں تک گئے جن حصوں میں ان کی کوئی شناسائی نہیں تھی، جب میڈیا کی مدد سے انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، میڈیا کی مدد سے، کیونکہ سیاسی قد عمران خان کا یقیناً بہت چھوٹا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے جو اس ملک کے سیاسی قائدین ہیں۔ اب وہی میڈیا، یعنی وہی میڈیا نوبارد پی ٹی آئی کی وزیر فردوس عاشق اعوان کے حوالے کر دیا گیا، یعنی وہ اتنی کم حیثیت کا ادارہ ہو گیا ہے یا اتنی کم حیثیت کا شعبہ ہو گیا ہے کہ فردوس عاشق اعوان جنہیں ابھی 4 دن پی ٹی آئی میں ہوئی، جنہوں نے کنٹینر پہ وقت نہیں گزارا ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کی صحبتیں برداشت نہیں کی، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی وہ چیزیں جو جن کو بتاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا عوام الناس نہیں جانتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی کوریج کیوں نہیں ٹی وی پہ آ رہی ہے؟ بھائی 20ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہے، یہاں لوگوں کو شعور ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو، دیکھیں انسان شیر کی طرح طاقتور نہیں ہے، گھیڑے کی طرح جسیم نہیں ہے، ہاتھی کی طرح بہت وزنی نہیں ہے، اس کے باوجود اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے یا جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا عوام کو نہیں پتہ ہے کہ دھرنا کہاں سے کہاں تک پہنچا اور کیوں نہیں خبریں آ رہی؟ یعنی کیسی بے وقوفانہ حکمت عملی ہے کہ آپ میڈیا پہ قدغن لگا کر کے اپوزیشن کا قد بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو کوریج دینا تو ان کے آپس کا انتشار لوگوں کے سامنے آئے گا، اور جس نے نہیں جانا اس نے وہاں کی صورتحال دیکھی اور نہیں جانا، آپ نے اس کی کوریج پہ پابندی لگا کے اسے ہیرو بنا ڈالا۔ تو بالکل وہی چیز جو کنٹینر پہ کھڑے ہوئے عمران خان صاحب نے جو شہرت حاصل کی، 126 دن انہوں نے کنٹینر پہ گزارے، اور کنٹینر پہ گزار کے ان کی ہر ایکٹیویٹی کو عوام کے سامنے لایا گیا، اور عوام نے ان کے ساتھ عوام دینے چلے گئے کہ ووٹ دینے چلے گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے۔ بالکل وہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا پہ قدغن کس حیثیت میں لگایا؟ کیا اسی میڈیا کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کر آپ کو منزل نہیں ملی ہے؟ یقیناً ملی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی، ملک میں حاکم کی حاکمیت اجاگر میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، اور جب آپ اسی ادارے کو مفلوج کریں گے تو آپ کے جو پازیٹیو کام ہے وہ کہاں سے لوگوں کو نظر آئے؟ یہ تو میں صرف ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، اب آپ کسی بھی شعبے کی طرف چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ سندھ پولیس، ڈاکٹر امیر شیخ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ایک واٹس ایپ کمپلین کا سلسلہ شروع کیا، بحیثیت صحافی، بحیثیت مبصر، ہم نے بھی بہت اپریشیٹ کیا، ہم نے جا کے ان کے واٹس ایپ کمپلین سینٹر کو دیکھا۔ آج 3 دن ہو گئے
ایک صحافتی ادارے پہ لینڈ مافیا نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد اس صحافتی ادارے کے لوگوں نے 15 پہ فون کر کے پولیس سے مدد دی. تھانہ ہے تیموریہ, تاریخ ہے 27 اکتوبر. آپ دیکھ لیجیے 15 کی انٹری چیک کر لیجیے. ایک ادارے کے ایک ٹی وی چینل کے ذمہ داروں نے فون کر کے کہا کہ لینڈ کریپر کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے, آپ پولیس کی مدد کریں. اور وہ چانڈیو سب انسپیکٹر جو ڈیوٹی آفیسر تھا, اس چند پیسوں کے عوض اس نے وہ بے وقوفانہ حرکتیں کی جو صحافی برادری کے کیمروں میں ریکارڈ ہے. وہ آئی جی سندھ صاحب کو بھیج دی گئی. ڈاکٹر کلیم امام صاحب یقیناً انتہائی پڑھے لکھے اور اچھے شریف آدمی ہیں. ایکشن کیا کیا؟ جی ہم سسپینڈ کر, جی ہم سسپینڈ کر. واٹ از دس بائی سسپینشن؟ سسپینشن از اے پارٹ آف دا سروس. ان کو وہ سزا ملنی چاہیے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. میں میڈیا میں اس چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں, اس بڑے صحافی کا نام نہیں لے رہا ہوں, صرف اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ پلیجرمنٹ ہو جائے گا, اس طریقے سے ہم دباؤ ڈالیں گے جس کے ہم سخت خلاف. لیکن کیا ارباب اختیار کیا اتنے مدہوش ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ماتحت کیا کر رہے ہیں؟ کل پھر آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری کوریج نہیں کر رہے ہیں. جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ ہمارے گھروں پہ کیک لے کر آتے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے, ہمیں کوریج چاہیے. جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں, صحافی غلط کر رہے ہیں. تو کسی بھی چیز میں جو درمیانہ پسندی یا یوں کہہ لیجیے متمل مزاجی ہوتی ہے, وہ اس چیز کی پائیداری ہوتی ہے. میں گزشتہ بہت دنوں سے تقریباً 1.5 سال ہو گئے دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کو لگام دینے کی ایک بچکانہ سی کوشش کی جا رہی ہے, اور یقیناً اس کے کرتا کرتا جو ہے وہ فردوس عاشق خان جیسے لوگ ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں حکومت پاکستان کی. سندھ میں صورتحال کیا ہے یہ دیکھیں, یہ میڈیا کی ہی طاقت تھی جس کے ذریعے سے آپ نے سندھ کی سب سے طاقتور سیاسی قوت کو ڈیمولش کیا. یہ میڈیا ہی تھی. آپ نے اس پہ پابندی لگائی جیسے بالکل ابھی پابندی آپ نے مولانا فضل الرحمان پہ لگائی ہے, ایسے ہی پابندی کیا کراچی حیدرآباد کی سیاسی قیادت کے لیے آپ نہیں لگا چکے؟ اس وقت میڈیا بہت اچھی تھی. 22 اگست کو ARY کے ساتھ پہ ایک ڈرامہ ہوا, اس ڈرامے کو بیس بنا کر کے آپ نے کاروائیاں کی. کیا 22 اگست والا جو ایک فیبریکیٹڈ وہ تھا پروگرام, ویسے اس کی جینوئن حالات 26 تاریخ کو نہیں ہوئے. ایک میڈیا کے آفس کے اوپر ایک حملہ ہوا, لینڈ مافیا نے کیا, اور آپ نے اس کا کوئی سدباب نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال پسندی جب تک نہیں ہوگی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگی, قانون پہ جب تک لچک رہے گا. قانون میں لچک کیا ہے؟ ایک ایلیٹ کلاس کا آدمی ایک سرکاری آدمی کو غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی نہیں ہوتی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری DSNG وین کے اوپر چونکہ مونوگرام بنا ہوا ہے, وہ اگر سگنل بریک کر دیتی ہے تو آپ کے سپاہی میں ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس کا چالان کریں. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ چالان؟ آپ اس کا چالان کریں. اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا وہ ڈرائیور بھی آپ کے کام آتا ہے, جو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتا ہے. تو دس از الٹیمیٹ ڈیسٹنی کہ جب تک آپ لچک قانون میں سے ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا قانون نہیں صحیح ہوگا. اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ قانون اس پہ عمل درآمد کراتا ہے. جو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ قانون میں شامل ہے. تو میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, تو جب تک قانون میں لچک ختم نہیں ہوگا, جب تک ایلیٹ کلاس کے لیے اور عام پاکستانی کے لیے قانون یکساں نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھیں. دیکھیں تکلیف کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی ہے. تکلیف ہمیشہ خالق کے سامنے ہوتی ہے, تکلیف میں سے خالق کی شخصیت جھلکتی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 1974 میں 1973 میں اس کی تدوین کی, اس کی آرائش کی, اس کو تیار نہیں کی. ہم نے ابھی تک کوئی سب کانٹیننٹ کے جو قانون تھے اس پہ عمل درآمد کر رکھا. اور سب سے بڑی بات ہے, میں اس کی ایک اور بہت چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں کی چائنا کٹنگ
سپریم کورٹ نے پابندی لگائی، کیا چیف جسٹس صاحب یا جج صاحبان آ کر کے وہ دیواروں کو ڈیمولش کریں گے؟ وہ حکومت سندھ کا کام ہے۔ اچھا حکومت سندھ اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ بینیفیشری حکومت سندھ خود ہے۔ تو قانون میں لچک جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سدھار کی جانب نہیں جائیں گے۔ ہم تمام اداروں کے حوالے سے اگر بات کریں تو تمام جگہ یکساں حالات ہیں، لیکن بہرحال نا امیدی کفر ہے، گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک لوگوں کو ہدایت اور ارباب اختیار کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کی صلاحیت عطا کرے۔ ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقربا کا بہت خیال رکھیں۔